عظیم پاکستانی قوال، موسیقار اور سنگر نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر سن 1948 کے روز فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد فتح علی خان اور چچا مبارک علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال تھے۔ ان کے خاندان نے قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب کے ضلع جلندھر سے ہجرت کر کے فیصل آباد میں سکونت اختیار کی ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ریئلٹی وائس کو سبسکرائب کریں۔ استاد نصرت فتح علی خان نے تمام عمر قوالی کے فن کو سیکھنے اور اسے مشرق و مغرب میں مقبول عام بنانے میں صرف کر دی۔ انہوں نے صوفیہ کرام کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور ان کے فیض سے خود انہیں بے پناہ شہرت نصیب ہوئی۔ پاکستان میں نصرت فتح علی خان کا پہلا تعارف اپنے خاندان کے روایتی رنگ میں گائی ہوئی ان کی ابتدائی قوالیوں سے ہوا۔ ان کی مشہور قوالی علی مولا علی انہی دنوں کی یادگار ہے۔ بعد میں انہوں نے لوک شاعری اور اپنے ہم عصر شعراء کا کلام اپنے مخصوص انداز میں گا کر ملک کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور اس دور میں سن چرخی، میٹھی میٹھی کوک میں مینو یاد آؤندہ اور سانسوں کے مالا پہ سمرو میں پیا کا نام میں عام طور پر قوالی سے لگاؤ نہ رکھنے والے طبقے کو اپنی طرف راغب کیا، اور یوں نصرت فتح علی خان کا حلقہ اثار و وسیع تر ہو گیا۔ نصرت فتح علی خان صحیح معنوں میں شہرت کے بلندیوں پر اس وقت پہنچے جب پیٹر کیبرل کے موسیقی میں گائی گئی ان کی قوالی دم مست قلندر مست مست ریلیز ہوئی۔ اس سے پہلے وہ امریکہ میں بروکلین اکیڈمی آف میوزک کے اگلے آنے والے فیسٹیول میں اپنے فن کا جوہر دکھا چکے تھے، لیکن دم مست قلندر مست مست کی ریلیز کے بعد انہیں یونیورسٹی آف واشنگٹن میں موسیقی کی تدریس کی دعوت دی گئی۔ مغرب کے علاوہ نصرت فتح علی خان نے بھارت میں بھی کئی فلموں میں موسیقی کے جوہر دکھائے۔ جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا بھر میں قوالی کے سب سے زیادہ البم نصرت فتح علی خان نے شائع کیے، جن کی تعداد 125 ہے۔ نصرت فتح علی خان کو ان کے والد قوال نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن کہتے ہیں نصرت فتح علی خان نے اپنے والد کی وفات کے 10 دن بعد ہی انہیں خواب میں دیکھا، جس میں نصرت فتح علی خان کے والد نے ان کو گائیکی کی تاکید کی۔ اس وقت نصرت فتح علی خان کی عمر 16 برس تھی اور یوں نمبر 1 قوال دنیائے موسیقی میں مقرر ٹھہرے۔ ان کے شروع کے سالوں کی گائیکی تصوف کے پیغامات سے بھرپور رہی۔ شاعری سے لے کر موسیقی تک ان کی قوالی کا ہر جز وقت کی مختلف محفلوں میں جا کر اس روحانی کیفیت سے فیض یاب ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں زیادہ لوگ ان کے نام سے واقف نہیں تھے، تاہم 90 کی دہائی میں ایک قوالی دم مست قلندر پورے پاکستان میں ان کی پہچان بن گئی۔ اس وقت تک مغرب کے موسیقار نصرت فتح علی خان کے نام سے واقف ہو چکے تھے اور ان میں کئی متاثر تھے، اور اس بارے میں بھارت کے علی کہتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان کی آواز دلوں میں گھر کر جاتی تھی۔ مشرق ہو یا مغرب، پاکستان ہو یا ہندوستان، ان کی آواز نے تمام سرحدیں توڑ دی تھی۔ نصرت فتح علی خان نے قوالی میں جدت لا کر بڑے پیمانے پر صنف کو متعارف کروایا۔ اس کے ساتھ مغرب کے نامور موسیقی کاروں کے ساتھ مل کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد مغرب میں بھی نصرت فتح علی خان کسی تعارف کے محتاج نہ رہے، لیکن مغرب میں موسیقاروں نے قوالی میں جدت متعارف کروانے کے لیے نئے ساز شامل کیے۔ کیا اس سے ان کی اصل صنف پر کوئی اثر پڑا؟ مظفر علی کا کہنا تھا کہ قوالی میں بجنے والے تمام ساز ایک رنگ یا مزاج میں ڈھالنے ہوتے ہیں، ان پر اضافی ساز ڈالنا زبردستی دوسرا لباس پہنانے کے مترادف ہے۔ نصرت فتح علی خان کے ایک مغربی فین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نصرت کی گائیکی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ چپکے سے کان لگا کر اس گفتگو کو سنتے جو ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے۔ وہ گائیکی کے میل کو بندگی بنا دیتے ہیں، اپنے رب کے حضور نذرانہ پیش کرنے کے عمل، لیکن نصرت کو سن رہے ہوتے ہیں۔ محض ایک بندہ اور اس کے رب کی گفتگو نہیں سنتا، بلکہ ان کی گائیکی کا اصل جادو یہ ہے کہ
ہمارے دل ان کی گائیکی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے، ان کی گائیکی میں گم ہو جاتا ہے اور ہم رب کے حضور اس نذرانے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ گائیکی میں رب سے گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے رب سے ہم کلام کر دیتے ہیں۔ بندے کو رب سے ہم کلام کر دینے والا یہ عظیم فنکار 16 اگست 1997 کے روز برمنگھم کے ہاسپٹل سے جان آفریں کے سپرد کر کے اپنے رب کے حضور۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔